اہم خبر آپ کو دیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اگلے جمعے کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور لبرٹی چوک جلسے سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ فیصلے میں ساتھ دینے پر پرویز الہی اور محمود خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ حکومت اگلے سال اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ تمام ایم این اے قومی اسمبلی میں جا کر اسپیکر کو کہیں گے کہ استعفے منظور کرے۔ بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ طلعت حسین صاحب، 23 دسمبر کو پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑنے کا عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ یہ ٹائمنگز اور یہ بالآخر یہ جاتا جاتا فیصلہ دسمبر کے آخر تک آ چکا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل، عمران خان نے ظاہر ہے 7 دن دیے اور ان 7 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا۔ اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا واضح ہے۔ وہ جب اسپیکر اجلاس کال کرے گا تو پھر اس کی پروسیڈنگز ہوں گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پرویز الہی صاحب کا پرانا جو ریکارڈ ہے اجلاس کی طلبی میں، وہ ہر چیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو اجلاس کو طلب کرتے کرتے ہی پرویز الہی صاحب نے بہت سارا وقت لگا دینا ہے۔ عمران خان نے اگر یہ فیصلہ کروا لیا ہے تو ان کو سوموار کو اسمبلی ڈیزالو کرنی چاہیے تھی، منگل کو کرنی چاہیے تھی، بدھ کو کرنی چاہیے تھی۔ 7 دن جو ہے جی وہ بہت بڑا انہوں نے ایک موقع فراہم کیا ہے جس کے اندر نون لیگ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر کے پنجاب کی اسمبلی کو جوں کا توں رکھوا سکتی ہے۔ ظاہر پرویز الہی صاحب بالکل اس پر خوش نہیں ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کا خطاب میوٹ کر کے بھی سنا ہو تو پرویز الہی صاحب کی شکل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کی بات چیت سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اور عمران خان نے آج اپنے محسن کو 1 پیج والے جنرل باجوہ کو جس طرح لتاڑا ہے، پرویز الہی صاحب کا دل پر چھریاں چل رہی ہوں گی، کیونکہ پرویز الہی صاحب جنرل باجوہ کی بہت تعریف کر چکے ہیں، مونس الہی صاحب جنرل باجوہ کی بہت تعریف کر چکے ہیں، لیکن آج اپنی سیاست کی وجہ سے ان کو عمران خان کے بغل میں بیٹھ کر بہت کچھ سننا پڑا جنرل باجوہ کے بارے میں۔ تو عمران خان نے جو تاریخ دی ہے جی، اس پہ کے پی کے کی اسمبلی تو ڈیزالو ہو جائے گی، لیکن پنجاب کی اسمبلی مجھے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتی ہے تو وہ انٹیکٹ رہے گی۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کے لیے دسمبر کے آخری 2 ہفتے بہت اہم ہیں۔ ان کے بہت اہم کیسز لگے ہوئے ہیں توشہ خانہ سمیت، جس کے اوپر بہت جلدی پروسیڈنگز آ سکتی ہیں اور فیصلہ بھی آ سکتا ہے ہفتے 10 دن کے اندر۔ تو عمران خان کو علم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک سیاسی بھونچال لے کے آنا ہے، لیکن وہ بھونچال پنجاب میں میرا خیال ہے 7 دن کے اندر جو ہے وہ ٹھوس بھی ہو سکتا ہے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مطابق اہم کیسز کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے دسمبر کے آخر میں۔ طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو اہم اعلان کیا ہے وہ اپنے ناظرین کو پہلے سنواتے ہیں، پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں، اپنی 2 اسمبلیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے۔ ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب، ایک اور تاریخ، ایک اور اعلان سامنے آ گیا ہے، اور کیا پرویز الہی اس اعلان سے خوش ہے؟ یقیناً انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 10 ووٹوں کے ساتھ 30 منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے پوری کوشش کی عمران خان کو سمجھانے کی کہ ابھی اس کو ٹال دیں، اس فیصلے کو 1-2 مہینے آگے لے جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اسمبلی ڈیزالو کرنے کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس موجودہ جو فضا ہے پاکستان کی، جہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اتنا زیادہ ہے، آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہیں کوئی نہیں، ایک کرائسس لائک سچویشن ہے، اس میں الیکشن کی طرف جانا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، تو پہلے تو اس صورتحال سے نکل جائے۔ دوسرا، بجٹ قریب آ جائے گا، اور ان کی بہت زیادہ انٹینٹ یہ لگتی تھی کہ وہ بجٹ کا اعلان کرے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں، یہ بظاہر تاثر یہی ملتا ہے۔ لیکن عمران خان نے جو اعلان کیا ہے وہ کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں اس وجہ سے بھی طلعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کا ٹائم ووٹ آف نو کانفیڈنس فوری طور پہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ادروائز آپ مخالف فریق کو موقع دے دیتے ہیں، یا تو وہ تحریک عدم اعتماد لے ہے جس سے چیف منسٹر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو یا گورنر صاحب ان کو اعتماد کا ووٹ کا کہہ دیں۔ اب زیادہ امکان تو یہ ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیں، کیونکہ اس صورت میں 186 ممبرز پورے کرنا وہ نون لیگ کی مجبوری نہیں ہوگی، چودھری صاحب کو مجبوری ہوگی کہ وہ اپنی اکثریت ہاؤس کے اندر ثابت کریں، اور یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا، اکثریت ثابت نہیں کی جا سکتی۔
اور پھر وہاں پولیٹیکل گیم شروع ہو جاتی ہیں. جیسے پہلے پرویز الہی صاحب PDM کی قیادت سے بات چیت طے کر کے دعائے خیر کر کے مٹھائی کھا کر اچانک فون کال آیا اور وہ PTI کی طرف چلے گئے. تو اب PTI کے ساتھ بیٹھ کے اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کر کر اچانک کہیں اور بھی رخ ہو سکتا ہے. پاکستانی سیاست میں یہ چیزیں جو ہیں کبھی لاسٹ اسٹیج تک لاسٹ مومنٹ تک ان کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک ہفتے کی تاریخ جو ہے یہ ایک جوا بھی ہے یا شاید انہوں نے آپشنز اوپن رکھی ہیں کہ اگر دوسرا فریق یہ کچھ کر کے اسمبلیوں کو آگے لے جا سکتا ہے تو لے جائے. پنجاب اسمبلی کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا تو کیتی جائے گی. میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان اتنا بڑا سیاسی جوا کھیلیں گے کہ پنجاب اسمبلی بیٹھی ہو اور وہ KP اسمبلی ڈیزالو کر دیں. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ پنجاب کے حوالے سے نون لیگ اور PDM کو بیٹھ کے اب یہ طے کرنا ہوگا کہ گورنر ان کو چیف منسٹر کو اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں یا پہلے عدم اعتماد لانی. عدم اعتماد کے لیے انہیں اراکین کی اکثریت چاہیے ہوگی جو یقیناً PMLN یا پیپلز پارٹی کے اراکین آپ اکٹھے کریں تو ان کے پاس ہاؤس کی اکثریت اس وقت نصف سے زیادہ اراکین کی حمایت ان کے پاس نہیں. اس لیے میرے خیال میں گورنر والا راستہ زیادہ ایک سیف راستہ نظر آتا ہے. بظاہر انہیں اس طرف جانا چاہیے, لیکن یہ اسی ہفتے کے اندر ہمیں لاہور کے اندر ایک سیاسی خلفشار اور بے چینی بہت زیادہ نظر آئے گی, جس سے جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا ہم جب بنے تھے اور پھر پرویز الہی صاحب اور ایک آپس میں کورٹ کے درمیان ندیم ملک صاحب دو باتوں پر آپ کا کومنٹ چاہیے. ایک تو یہ کہ پرویز الہی صاحب تو بیٹھے ہیں, مونس الہی صاحب کہاں ہیں, اور اب آگے جا کر جس طرح سے PTI اور کاف لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے, حالات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور خان صاحب کا دسمبر کے آخر تک یہ معاملہ لے جانا, اس کے پیچھے کیا حکمت عملی آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ حکمت عملی تو ظاہر ہے کہ آپ حکومت وقت کو جو مرکزی حکومت ہے اس کو ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی متبادل چال چل کے اسمبلیوں کو بچانے کے لیے جو بھی وہ کر سکتے ہیں. پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے PDM کا پورا زور ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کو وہ 4 مہینے بچا لیں, کیونکہ مرکزی حکومت کی بھی اولین ترجیح یہ لگتی ہے کہ بجٹ تک حکومت کو چلایا جائے. کچھ تو مشکل فیصلے کرنے ہیں, IMF کا پروگرام ریوائز کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہو جائے تو اس کے بعد انتخابات کی طرف جایا جائے. تو وہ پورا کوشش کریں گے کہ جون تک کسی طریقے سے پنجاب اسمبلی کو بچایا جائے. تو میرے تو خیال میں گورنر والا راستہ سب سے بہتر راستہ. مونس کا اسٹیج کے اوپر نہ ہونا شاید اتنا بڑا ایک چندے والی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے رائٹ اور لیفٹ پہ چیف منسٹر دونوں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن مونس اور پرویز دونوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اسمبلی ابھی ہمیں ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کے ساتھ ہیں, لیکن پنجاب اسمبلی کو بھی چلنا چاہیے کچھ عرصے کے لیے مختلف تجاویز کی. پہلے انہوں نے کہا بجٹ تک چلنا چاہیے, پھر عمران خان جب اس پہ تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا 2 ماہ چلنا چاہیے. عمران خان اس پہ بھی تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا مہینہ 1.5 مہینہ چلا لیتے ہیں, کیونکہ آگے رمضان شروع ہو جائے نا 23 مارچ کے قریب جا کے. تو انتخابات جلدی بھی ہوئے تو یا مئی ہے تو یا پھر اکتوبر ہے, اس سے پہلے تو مجھے پاکستان میں انتخابات نظر نہیں آتے. آپ کے پاس ریزرو ہے نہیں ہے, آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اپنے دوست ملکوں کے آگے کہ ہمیں بیل آؤٹ کریں اور ادھر سے کہہ رہے ہیں انتخابات کرا لیں. یہ کوئی بات تکل والی ہے نہیں ہے. پہلے پاکستان کی جو اکنامک چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے. اولین جو آپشن اویلیبل ہوگی وہ یا مئی میں ہے یا پھر اکتوبر میں اپنے وقت کے اوپر ہے. طلعت حسین صاحب, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ PMLN نے بھی اور ان کے اتحادیوں نے بھی اپنے پلان ABC کا اعلان کر دیا ہے, تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے پنجاب اسمبلی میں, آپ کے خیال میں عمران خان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا سیاسی فائدہ کیا ہوگا یا صرف اور صرف نقصان ہوگا؟ دیکھیے, عمران خان صاحب نے بنیادی طور پہ جس پہلے گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک ایسی بند گلی میں کھڑا کیا ہوا ہے جس کے اندر وہ دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ بتا سکتے ہیں دنیا کو کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی. آج انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کی قربانی کی بات کی, لیکن اس قربانی کا نتیجہ ان کو وہ نہیں ملنے کا جس کی ان کو توقع ہے, اور وہ یہ کہ ذاتی طور پر وہ کیسز کے گھیرے میں ہیں. ان کی مبینہ بیٹی کا کیس موجود ہے, توشہ خانہ کا کیس موجود ہے, فارن فنڈنگ کا کیس موجود ہے, 20 اور ایسے معاملات ہیں جن کی جواب دہی عمران خان کو کرنی ہے. وہ بنیادی طور پر سیاسی ایک ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس ہنگامے کو پھر وہ کورٹ کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں, اب جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس میں محترم جج صاحبان میں سے ایک کی آبزرویشن اگر آپ دیکھیں تو بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ پارلیمان کے اندر سے اگر اپوزیشن نکل گئی ہے تو یہ ادھوری پارلیمان ہے. ادھوری پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی کیسے کر سکتی ہے, ادھوری پارلیمان کے فیصلے کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ سیاسی بھونچال پیدا کریں. ایک فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ ذاتی کیسز ہو سکتے ہیں وقتی طور پر ڈائلوٹ ہو جائیں. دوسرا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ کورٹ کے اندر جا کے آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی
कौमी असम्बली जो है उसके अंदर से हम निकल गए हैं, 123 सीटें हमारी खाली हो गई हैं। इधर पंजाब असम्बली मौजूद नहीं रही, खैबर पख्तूनख्वा मौजूद नहीं रहा, तो अब आप नए इंतखाबात कराएं। ये इमरान खान की प्लानिंग है। लेकिन 2-3 बहुत अहम कैविएट्स हैं, नदीम ने भी उसकी तरफ इशारा किया, मैं उसको जरा मजीद एलाबोरेट कर देता हूँ। देखिए, जब अगर आप इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक असम्बलियात मफरूजा बना लेते हैं कि तहलील हो जाती है, तो पंजाब के अंदर आपने फिर इंटरम सेटअप लगाना है। इंटरम सेटअप लगाने के लिए जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर है उसने अपोजिशन शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने मिलकर इंटरम सेटअप के नाम तजवीज करने हैं, जिसके इत्तेफाक राय नहीं होना। फिर कमेटी बननी है, उस कमेटी के अंदर भी इत्तेफाक राय नहीं होना। फिर वो 3 नाम जो है उन्होंने सेटअप के लिए भिजवाने हैं इलेक्शन कमीशन को। उसी इलेक्शन कमीशन को जिसको आज इमरान खान ने दोबारा लिताड़ा और मुसलसल लिताड़ रहे हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि डिलिमिटेशंस के होने तक हम इंतखाबात नहीं करवा सकते या उसमें कोई मुश्किल है, तो कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। इंटरम एक्सटेंड भी हो सकता है। ये गैम्बल है जिसका नदीम जिक्र कर रहे थे, जो इमरान ने किया, लेकिन ये डेस्परेट गैम्बल है। परवेज इलाही साहब को इल्म है कि उन्होंने अपने अगले 4 महीने के फंड्स जो हैं वो प्लान किए हुए हैं। उन्होंने हलकों के अंदर जाके थड़ों को खरीदना है, उन्होंने डेवलपमेंट फंड्स वहां पर फेंकने हैं, उन्होंने एक इलेक्शन के लिए माहौल बनाना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि परवेज इलाही साहब को पिंडी से जो पैगाम जा रहे हैं उनकी अपनी असेसमेंट्स के मुताबिक वो ये है कि आप अपना फैसला खुद कर लें, आप हम पर तकिया नहीं करें। लेकिन पाकिस्तान, जिस तरह नदीम भी फरमा रहे थे, मुतहम्मल नहीं हो सकता एक बड़े बहरान का। तो परवेज इलाही साहब ने एक कान उस पर भी रखा हुआ है। तो ये इतना आसान काम नहीं होगा इमरान खान साहब के लिए कि 7 2 बंदे बिठा के उन्होंने असम्बलियां डिसॉल्व करने का फैसला कर दिया। और अगर पंजाब के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है या गवर्नर के जरिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की अपील की जाती है, तो खैबर पख्तूनख्वा वाले इमरान खान को कहेंगे जी कि आप हमें क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कह तो दिया है, आज अगले 7 दिन में पता चल जाएगा कि काबिल अमल कितना है। अच्छा तलत हुसैन साहब, ये जो बातें आप कर रहे हैं और जिसमें आपने इलेक्शन का भी जिक्र किया, नदीम मलिक साहब पहले तो खान साहब ये मुतालबा रख रहे थे, कह रहे थे कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि अर्ली इलेक्शन करवाने चाहिए। अब वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे डर है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। तो ये अब खान साहब को क्या डर, क्या खदशा हो सकता है? वक्त में होने चाहिए, कोई ऐसा चोर रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए जिससे 1.5 साल के लिए इसको एक्सटेंड करवाने की कोशिश की जाए, किसी इकनॉमिक इमरजेंसी के नाम के ऊपर या बहरानी कैफियत के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाए कि आईनी शिक के ऊपर अमल नहीं हो सकता, उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो ग्राउंड के ऊपर चीजें हैं उनका भी तजवीज़ सही रहना चाहिए। पहले तो इकोनॉमी है जिसको बचाना जरूरी है, IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना जरूरी है ताकि हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से निकल जाए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते और पाकिस्तान के इदारे भी आई थिंक इस मामले के ऊपर किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। वहाँ पे भी क्लैरिटी है कि इस मुश्किल से पहले निकालना है, फिर इलेक्शन देंगे। और वो 6 माह से पहले ये कुछ सीन मुझे इलेक्शन का बनता नजर नहीं आता। दूसरा, पहले साहब ने एक दोस्त नुकता अभी उन्होंने हाईलाइट किया, उसकी तरफ इशारा किया कि जो सेंसस है उसका डाटा आना है एंड मार्च में, और एंड मार्च के डाटे के ऊपर अप्रैल में जाके ये हल्का बंदियों की तरफ जाएंगे और उसके ऊपर भी इंतखाबात जाके अक्टूबर से पहले मुमकिन नजर नहीं आता, सितंबर अक्टूबर से। अगर उस चीज को चेंज करना हो तो फिर या तो आपको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब वापस जाना पड़ेगा या आईनी तरमीम लानी पड़ेगी कि पुराना जो सेंसस का डाटा है उसके ऊपर इंतखाबात हो जाएंगे। अगर उसको ऑल्टर करने की कोई कोशिश करता है कि उसको छोड़ते हुए दरमियान में इंतखाबी रस्ते की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में या कोई नून लीग का बंदा खड़ा होगा या PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा खड़ा होगा, या वो कोई भी कई वकील आ जाते हैं जिनके मतलब आमतौर पर सोचा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये वकील साहब आगे हैं, दरखास्त दायर की है, तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे देगा। तो अभी तो सेंसस का डाटा नहीं है, इंतखाबात कैसे हो सकते हैं पुराने डाटा के ऊपर, और इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट लेके बैठ गई। चाहो जो इलेक्शन कमीशन है उसको तलब करेंगे और घंटे वक्त जवाब देंगे और वो सब बताएंगे कि सितंबर अक्टूबर से पहले ये तैयारी नहीं हो गई। तो ये मामला घूम फिर के कहीं से चक्कर लगा के सुप्रीम कोर्ट के सामने चले जाएगा। ये कानूनी इश्यूज हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि ये रातों सुबह इमरान खान के लिए इतनी आसानी होगी कि वो जाएं और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर असेंबली डिसॉल्व हो जाए। पंजाब में भी ये गेम चलेगी आगे। सही। अच्छा तलत हुसैन साहब, एक पॉइंट मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ और आपका तज्जिया इस पर चाह रहा हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कि असेंबलियां तहलील करनी है, तो उसके बावजूद 1 हफ्ते का गैप क्यों दिया जा रहा है? 23 दिसंबर को ऐलान क्यों किया जा रहा है? कि अभी भी इमरान खान को कोई मुज़ाकरात की उम्मीद है या किसी और किस्म की कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल, दोनों पहलू हैं इसके अंदर। एक तो ये कि पंजाब में जो मेरी खबर है
کہ پرویز الہی صاحب آخر دم تک یہی آرگو کرتے رہے عمران خان کے ساتھ کہ ان کو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے یہ یقیناً کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ پرویز الہی صاحب کی مجبوری ہے, مرتا کیا نہ کرتا, جو کچھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی قیمت ادا ان کو کرنی پڑ رہی ہے وہ ادا کر رہے ہیں. لیکن ظاہر چونکہ چیف منسٹر بھی انہی کی وجہ سے بنے ہوئے تو اس کا خاص ان کو شروع میں چیلنج نہیں تھا. اب چیلنج بڑھ گیا ہے, اب عمران خان صاحب ان کی حکومت ان سے لینا چاہتے ہیں. تو میری معلومات کے مطابق یہ جو بار بار میٹنگز ہو رہی تھی, پرویز الہی صاحب اصرار کر رہے تھے کہ خان صاحب آج آپ دوبارہ کنسیڈر کریں اور کچھ وقت دیں. ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں, ہم نے پلانز بنائے ہوئے ہیں, اور کوئی علم نہیں ہے ہمیں کہ پنجاب کے اندر اگر ایک انٹرم حکومت آتی ہے کہیں وہ ایکسٹینڈ نہ ہو جائے. اگر ایکسٹینڈ ہو گئی تو ہم سب کے لیے مشکل ہوگی. لیکن بہرحال عمران خان کے ساتھ ان کو جانا پڑا. تو ایک تو 7 دن کا وقت جو ہے وہ اس کشیدگی اور ٹینس نیگوشیشنز کا نتیجہ بھی ہے جو عمران خان کو پرویز الہی کے ساتھ کرنا پڑا. ظاہر ہے جو وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں پرویز الہی صاحب, جو ٹویٹس کر رہے ہیں یا بیانات دے رہے ہیں, وہ بیانات کی حد تک ہے. اندر خان نے جس طرح ندیم بھی ذکر کر رہے تھے, مونس الہی اور پرویز الہی بالکل اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے حق میں نہیں ہے. اب عمران خان نے بنیادی طور پر 7 دن کا وقفہ دے کر پرویز الہی کی آدھی بات مان لی ہے. اور آدھی بات کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی اپرچونٹی کریٹ کریں کہ اسمبلی انٹیکٹ رہے اور میں چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھا رہوں. اور یہ وہ موقع ہے جس سے پاکستان مسلم لیگ نون فائدہ اٹھائے گی. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے. ویسے طلعت حسین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, اس سے پہلے خان صاحب نے بھی بہت بار اعلانات کیے اور پھر اپنی باتیں انہوں نے واپس ریورس بھی کر لی, اب آپ کو لگتا ہے کہ اتنے چانسز ہیں جس طرح سے کاف لیگ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہی ہے, بیانات دے رہی ہے, کہ پرویز الہی صاحب بھی کسی دن ایسا کہہ دیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں وہ اسمبلی نہیں تحلیل کرنا چاہتے؟ پرویز الہی صاحب کائیاں سیاستدان ہیں, وہ ہر طرف کھیلتے ہیں. دیکھیں کیو لیگ کی سیاست آپ دیکھیں, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پنڈی کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ جنرل باجوہ کی طرف دیکھ کر انہوں نے عمران خان کا رخ کیا تھا. مونس الہی صاحب حتمی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور آدھا خاندان جو ہے وہ مرکز میں پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ایک چھوٹی سی جماعت جو 2.5 اضلاع کے اوپر مشتمل ہے, جس کے 10 اراکین بھی مشکل سے بنتے ہیں, وہ تینوں پاور سینٹرز کے ساتھ انگیجڈ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی صاحب کھڑے ہو کے کوئی بہت بڑا بیان دے دیں گے. ہاں اگر پنڈی سے فوجی قیادت ان کو کہے گی تو دے بھی دیں گے, لیکن یہ فوجی قیادت ان کو اس کام پر مجبور نہیں کرے گی. بہرحال پرویز الہی صاحب بیک ڈور سے ضرور کھیلیں گے اور وہ ماحول پیدا کریں گے جس کے اندر ان کی حکومت کے بچنے کی کوئی چانسز ہوں. اور وہ طریقہ وہی ہے, یا گورنر کی طرف سے ووٹ آف کانفیڈنس اور یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس. نو کانفیڈنس کی صورت میں پرویز الہی صاحب بذریعہ اسپیکر اجلاس کو طویل کر سکتے ہیں. اجلاس بلائیں گے ہی نہیں اور ڈیلے پہ ڈیلے کیے جائیں گے اور اس طریقے سے وقت گزارتے رہیں گے. مارچ کے اندر رمضان المبارک آ جانا ہے. آپ کو پتا ہے پرویز الہی صاحب 2.5 مہینے تو ان کاموں کو نکالنے میں صرف کر سکتے ہیں. پھر رمضان المبارک ہے, اس کے بعد عید ہے, اور اس کے بعد ساتھ ہی جون لگا ہوا ہے. تو پرویز الہی صاحب کا کھیل یہ ہے کہ کوئی موقع اور ماحول ایسا بنایا جائے کہ ایک طرف سے عمران خان کی ایسوسیشن بھی برقرار رہے اور ان کی حکومت بھی ٹکی رہے. ان کی حکومت بھی ٹک رہے. ندیم ملک صاحب, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتیں تو بہت ساری ہوئی تھیں, ملاقاتیں تو صدر پاکستان کی اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی ہوئی تھی, یعنی کہ کوئی برف نہیں پگھلی تھی, وہ ملاقاتیں بے سود ثابت ہوئیں. لیکن جو صدر عارف علی اور اسحاق ڈار کی ملاقاتیں تھیں اس میں جو شاید ایک نقطہ تھا پہلے ابتدائی طور پر وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے تھا, جس میں اسحاق ڈار کی جانب سے صدر عارف علی کو بڑا کلیئرلی بتایا گیا تھا, کیونکہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ سے کچھ ایسے پیغامات حکومت کو موصول ہوئے تھے کہ صدر صاحب اس تملیغ کے اوپر دستخط نہیں کریں گے جو آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے جائے گی. تو اسحاق ڈار نے اس ملاقات کے اندر ان کو بتایا کہ آپ کے پاس جو 15 دن اور 10 دن یہ 25 روز کا ٹوٹل وقت ہے جس میں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن ایک نئے چیف کی تعیناتی کو بلا وجہ آپ اس تنازع کا کیوں شکار کریں گے, اور ایک نئے چیف کے ساتھ پوری پارٹی کیوں اس کنفرنٹیشنل موڈ میں جانا چاہتی ہے. تو اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کیا جا سکتا ہے, اس میں آپ تنازع نہ بنیں, کوئی تنازع نہ کھڑا کریں. تو صدر عارف علی جب یہ سمری آئی ہے تو انہوں نے فیصلہ نون لیگ کا یہی تھا کہ جو سینئر موسٹ جنرل عاصم بنتے ہیں انہیں کو آرمی چیف لگایا جائے گا. تو صدر عارف علی پھر وہ سمری لے کر پرائم منسٹر کے جہاز کے اوپر لاہور گئے عمران خان کے ساتھ, اور ان کو بھی اس کے اوپر قائل کیا کہ ہمیں جو ان کمنگ آرمی چیف ہے اس کے ساتھ بلا وجہ سے مخاصمت نہیں پیدا کرنی چاہیے, ہمیں اس کو
فوری طور پر دستخط کر دینے تھے، اور دستخط بھی کیا، اور بعد میں عمران نے ان کو ویلکم بھی کیا کہ میں نے ان کی بڑی تعریفیں سنی ہیں. تو ایک نئی پوزیشن عمران نے اختیار کر لیا. وہ سارا جتنا الزام ہے، جتنے سارے کرائسس کی ذمہ داری ہے، وہ جو ہے بازار کے اوپر عائد کرتے ہیں، جن کو سیم پیج کے نام کے اوپر 4 سال جن کے ساتھ حکومت چلاتے رہے. ہائیبرڈ سیٹ اپ تھا، یہ بات درست ہے، وہ ساتھ ان کے مل کے ساری چیزوں میں ان کی حکومت کی مدد کرتے تھے، لیکن عمران نے اب سارا کچھ ان کے سر پہ ڈال دیا کہ ساری خرابی تھی انہیں کی وجہ سے اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی. دوسرا، آپ پنجاب والا جو سیٹ اپ ہے اس کی چینج اتنی آسان ہوگی نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کی حکومت ٹوٹ جائے اور الیکشن کال ہو جائے اور مرکز بیٹھا رہے، یہ کچھ صورتحال بنتی نظر نہیں آتی. اس اکنامک کرائسس میں اتنا بڑا ایک اور سیاسی بحران شاید پاکستان برداشت نہ کر سکے. میرے خیال میں پرویز الہی صاحب نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں کچھ ایسی جگہ سے جو پاورفل کوارٹرز ہیں، اور وہاں سے بھی یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ ابھی یہ کرائسس پاکستان برداشت نہیں کر سکتا، اس کو آگے جانا. عمران خان نے ان کی بات نہیں سنی، نہ مانی ہے، تو اب درمیانی کی راستہ اور ہی نکلے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ گورنر والے ایشو سے نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو پنجاب کی ہے وہ دونوں مل کے ایک عجیب و غریب ہمیں گمراہ کن طریقے سے ایک ایسی سیاسی سزا دکھائیں جس میں پی ڈی ایم اسمبلی بچانے کی کوشش کر رہی ہے، پرویز الہی صاحب عمران کے ساتھ مل کے ڈیزالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اسمبلیاں آگے چلتی جائیں 3-4 ماہ. تو یہ معاملہ ابھی مجھے الیکشن کی طرف جاتا فوری طور پہ نظر نہیں آتا. معاملہ فوری طور پر الیکشن کی طرف جاتا نظر نہیں آتا. ندیم ملک صاحب آپ کا اور طلعت حسین صاحب آپ کا، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. تو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشاورتیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان ملاقاتوں کے بعد، مشاورت کے بعد جب اعلان کیا گیا تو ایک اور تاریخ کا اعلان کیا گیا، اور 23 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے. دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے آج جو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے.